الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم مکرم ناظرین حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ پچھلے 2-3 دن سے سوشل میڈیا پر متکلم اسلام ترجمان احناف مولانا الیاس گھومن صاحب حافظہ اللہ کے بارے میں ایک منفی قسم کا پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ میں چونکہ مدرسے میں تھا، آج جب گھر پہنچا ہوں تو احباب کی ایک میٹنگ اس سلسلے میں ہم رکھی تھی، پوری صورتحال سے انہوں نے مجھے باخبر کیا۔ اب تک ہم نے جو اس معاملے پر غور کیا، اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام گفتگو بنا کسی ثبوت شرعی، بنا کسی دلیل شرعی کی جا رہی ہے۔ ایک مفتی رضوان نامی کسی مجہول آدمی نے ایک مضمون لکھ لیا، اس مضمون میں جس قسم کے الفاظ بیان کیے گئے، جس قسم کی افسانہ نگاری کی گئی، جس قسم کی ناول نگاری کی گئی ہے، وہ الفاظ و واقعات اس کے تعصب اور اس کی ضد ہردرمی پر مبنی ہے اور اس کی بدنیتی پر مبنی ہے۔ اور پھر جس قسم کے الزامات لگائے گئے، وہ ایک عالم دین تو دور، ایک عام مسلمان سے بھی ان کا صدور ہونا ممکن نہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جس قسم کا الزام لگایا گیا اس پر کوئی دلیل شرعی نہیں، حالانکہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اس قسم کے الزام میں 4 مرد، عورت بھی نہیں، 4 مرد ایک مخصوص طریقے کے مطابق گواہی دیں گے تو وہ گواہی قابل قبول ہوگی۔ اگر اس طریقے پر نہیں ہے تو کوئی آدمی کتنا بھی سچا کیوں نہ ہو، الٹا اس پر تہمت کے 80 کوڑے لگیں گے اور وہ ساقط العدالت ہو جائے گا۔ لیکن ظلم تو دیکھیں، نہ جس کے پاس کوئی دعویٰ، نہ جس کے پاس کوئی دلیل، محض الزام والے کو تو کوئی نہیں پوچھ رہا، اور بیچارے ملزم کی عدالت بھی ساقط کر دی، اس کو مجرم بھی بنا دیا، اس سے جی اعلان برات کے بھی لیے ہمیں زور دیا جا رہا ہے۔ لہذا احباب اس قسم کی بے تکی اور بے بنیاد الزامات پر ہرگز کان نہ دھرے۔ پھر اس میں صرف مولانا گھومن صاحب کو نشانہ نہیں بنایا گیا، عبدالحفیظ مکی صاحب جیسے، پیر عبدالرحمان ہزاروی صاحب جیسے، قاری حنیف جلندری جیسے اکابر کو مورد الزام ٹھہرایا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ دراصل مولانا گھومن صاحب پر اس قسم کے الزامات اسی حقانیت کی دلیل ہے کہ جو 1400 سال سے چلی آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایک عورت نے زنا کی تہمت لگائی تھی، ہو سکتا ہے کہ جو وہ عورت کافرہ تھی، بدکارہ تھی، تو آپ اما عائشہ طاہرہ مطہرہ عفیفہ صدیقہ کی سیرت کو اٹھا لیں۔ جب ان پر تہمت کا الزام لگا تو ان الزامات لگانے والوں میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول بھی تھا۔ آج تو لوگ ہمیں کہنا کہ جی دیکھیے وہ جو عورت یہ الزام لگا رہی ہے وہ نیک خاتون ہے، وہ جس کی بات مان لیں، تو حسان بن ثابت تو صحابی رسول ہے، صحابی رسول ہے، وہ الزام لگا رہے۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے، حسان تجھے کھلاتا میں تھا، پلاتا میں تھا، اور تو نے میری بیٹی پر یہ الزام لگا دیا، آج کے بعد تیرا خرچہ پانی بند۔ بہرحال یہ میں نے چند مختصر بات سے کہنی تھی، اس حوالے سے تو جب تک یہ بات ثبوت تک نہ پہنچ جائے، شرعی ثبوت تک نہ پہنچ جائے، محض یہ بے دینوں کا بد دینوں کا پروپیگنڈا ہے، اس پر ہرگز کان نہ دھرے۔ اس حوالے سے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کا تفصیلی فتویٰ بھی آ چکا ہے، اس مضمون کے جوابات میں مضمون بھی آ چکے ہیں، سوالات بھی آ چکے ہیں۔ جب تک ان سب کی وضاحت نہ ہو جائے، اس قسم کے منفی پروپیگنڈا جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ کوئی پہلا واقعہ امت میں نہیں ہے۔ رہی یہ بات، بعض احباب کچھ دنوں سے وفاق المدارس کا ایک رسالہ پیش کرتے ہیں، ابو بکر غازی پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ حوالے پیش کرتے ہیں، یا اس طرح اہل سنت والجماعت کے سربراہ مولانا احمد لدھیانی صاحب کا حوالہ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے مولانا گھومن صاحب سے اعلان برات کا اظہار کیا۔ اس سلسلے میں بھی ایک وضاحت کر دوں۔ دیکھیے، یہ تمام علماء مولانا گھومن صاحب کے ہم اثر ہیں، اور علماء نے یہ اصول لکھا ہے کہ ہم اثر علماء اگر اپنے ہم اثر علماء کے بارے میں کوئی رائے دیں، کوئی جرا دے تو جرا قابل قبول نہیں ہے۔ بعض اوقات معاصرانہ چپکلش، بعض اوقات غلط فہمی کی بنیاد پر بھی کوئی جرا نکل جاتی۔ چنانچہ تسخط الحفاظ میں علامہ ذہبی نے احمد بن عبداللہ البنانی کے ترجمے میں باقاعدہ اس اصول کو لکھا ہے کہ بھائی ہم اثر علماء کی جو جرا ہوتی ہے، ہم اثر علماء کے جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں۔ دنیا میں سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھی ایسا شخص، یہ علامہ ذہبی کی ہے، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس پر اس کے ہم اثر علماء نے تنقید نہ کی ہو۔ اور آگے فرماتا ہے کہ میں ان چیزوں کو جمع کروں تو کئی کاپیاں، کئی جلدیں، کئی صفحات اس پر لکھ سکتا ہوں۔ میں اسی کے ذیل میں چند واقعات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو ہمارے سامنے مختلف علماء کے حوالے جات پیش کرتے کہ مولانا گھومن صاحب کے بارے میں ایسا کہہ دیا، ایسا کہہ دیا، وہ اس بارے میں کیا کہیں گے۔ محمد بن اسحاق ایک بہت بڑے مغازی کے امام گزرے ہیں، بہت بڑے راوی، یہ مدینہ میں ہوتے تھے۔ ان کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ کہتے کہ دجال من الدجاجلہ، کذاب تھا، دجال آدمی تھا۔
اچھا، ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ ہم اثر علماء کی جرح اپنے ہم اثر علماء کے بارے میں قابل قبول نہیں ہے. اس پہ الرفع و تقبیل کے اندر علامہ عبدالحی پورا باب قائم کر چکے ہیں. مزید دلائل کے لیے آپ ادھر بھی رجوع کر سکتے ہیں. محمد بن اسحاق کو دجال اور کذاب تک کا، لیکن علامہ عبدالحی نے لکھا ہے کہ ان کی یہ جرح ہرگز محمد بن اسحاق کے بارے میں قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ معاصرانہ چپکلش کی بنیاد پر تھی. ابو غدہ اس کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ دراصل جب امام مالک نے معطا لکھی محمد بن اسحاق کے پاس بھیجا تو محمد بن اسحاق نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ تو اپنی طرف سے باتیں کرتا رہتے ہیں. امام مالک کو یہ بات بہت بری لگی. اس کے جواب میں اسے کہا کہ تو کذاب ہے، دجال، یہودیوں سے روایت کرتا ہے. اور علامہ ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ دراصل محمد بن اسحاق ایک بہت بڑا حلقہ تھا مدینے کے اندر. جب امام مالک آئے تو وہ حلقہ ختم ہو گیا. محمد بن اسحاق ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا، تو امام مالک نے اس پر ان کو کہا کہ یہ کذاب اور دجال ہے. تو دیکھیں اتنا بڑا امام مالک جیسا امام محمد بن اسحاق کے بارے میں ایک رائے دے رہا ہے. علماء اس رائے کو قبول نہیں کرے کہ منازع معاصرانہ چپکلش ہے. تو وفاق المدارس والے لدھوانی صاحب یہ دیگر علماء نہ تو امام مالک سے بڑے ہیں اور نہ محمد بن اسحاق مولانا گھومن صاحب محمد بن اسحاق سے یہ گزرے. ایک اور حوالہ میں نکل کر دوں. علامہ سخاوی سے کون واقف نہیں ہے؟ علامہ سخاوی الضوء اللامع کے اندر علامہ سیوطی کے بارے میں لکھتے کہ کن ذہن تھا، کل سے فارغ تھے، سو کچھ آتا جاتا نہیں تھا. پھر آگے خود ہی اعتراض کیا جب کچھ آتا جاتا نہیں تھا تو پھر اپنی کتابیں کہاں سے لکھی؟ تو خود ہی جواب دیتا کہ دراصل علامہ سیوطی دوسروں کی کتابوں سے مواد چوری کرتا رہتا تھا. یہ الضوء اللامع کے علامہ سخاوی علامہ سیوطی کے بارے میں لکھ رہا ہے. اور علامہ سیوطی اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ جی اس نے تو اپنی تاریخ میں کئی اکابر کے خلاف طعن و تشنیع کی، اگر مجھے کچھ کہہ دیا تو کیا ہوا؟ اب اس اعتراضات کو، اس الزامات کو بھی تمام علماء معاصرانہ چپکلش کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سخاوی کا قول ہم علامہ سیوطی کے بارے میں قابل قبول نہیں. اسی طرح غلط فہمی کی بنیاد پر آپ دیکھ لیں، میں چند مثالیں دوں گا. ابن عربی رحمہ اللہ کے خلاف ملا علی قاری نے پوری کتاب لکھی الرد علی القائلین بوحدۃ الوجود، جو رسائل ملا قاری 2 جلد میں جو چھپے ہیں کوڑا خٹک سے، اس میں بھی موجود ہے اور الگ سے بھی بیروت میں چھپا ہے. اس کے اندر ابن عربی کے بارے میں ملا علی قاری کہتا ہے اگر ابن عربی مسلمان ہے تو نہ یہودی کافر ہو سکتے نہ عیسائی مشرک ہو سکتے، اور پھر درک الاسفل من النار میں ابن عربی ہے. اتنا بڑا فتویٰ دیا ابن عربی کے بارے میں، لیکن ہمارے تمام بزرگ ابن عربی کو بھی اپنا بڑا مانتے ہیں، ملا علی قاری کو بھی بڑا مانتے ہیں. اچھا آئیے میں اس صدی کا آپ کو اس علاقے اس ایریا کا میں آپ کو حوالہ دے دوں ہمارے ہندوستان پاکستان کا، کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا. لیکن ہم کہتے ہیں جی وہ معاصرانہ ایک غلط فہمی تھی، غلط فہمی کی بنیاد پر یہ ہو گیا. ہمارے دارالعلوم دیوبند سے عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کو باہر نکالا گیا. حال ہی میں زیاد الراشدی صاحب کے خلاف کیا کچھ نہیں لکھا گیا. مفتی ظفر علی خان صاحب مولانا ترجمانی صاحب کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہتے. اور اسی وفاق المدارس کے اندر شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب کے خلاف فتویٰ آ چکا کہ یہ بینکوں کی سود کو حلال کر رہا ہے معاذ اللہ. کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف رائے آ چکی کہ وہ وفاق المدارس میں دخل اندازی کرتا ہے. تو اس لیے اگر آپ ان مسائل کو کھولیں گے کہ یہ فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے وہ کہہ دیا، یہ علماء کی معاصرانہ چپکلش ہے. یہ ہر دور میں ہوتا رہا. پھر صرف مولانا گھومن صاحب کا گریبان آپ کو نہیں پکڑنا پڑے گا. پھر ہم 1400 سال کی علماء اور فقہ دیکھیں نا کہ امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان لڑائی نہیں ہوئی، کہ اما عائشہ اور علی کے درمیان جنگ نہیں ہوئی. آپ اس کو کس طرف لے کر جائیں گے؟ اگر ہم اس پنڈورا باکس کو کھول دیں تو پھر کسی کا بھی دامن، وہ علامہ ذہبی کا قول آ جاتا ہے کہ سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ان کے صحابہ نے ان پر کوئی اعتراض نہ کیا، کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ ہم اصل علماء نے دوسرے ہم اصل علماء کو طعن و تشنیع کا نشان نہ بنائیں. لہذا اس قسم کی الزام تراشی پر یا یہ جو علماء کے آپس میں معاصرانہ چپکلش ہے، غلط فہمی کی بنیاد پر الزامات ہے، ان سے دور ہے. عبدالوہاب شعرانی رحمہ اللہ فرماتے جب ان کے پاس کوئی ان کا مرید آتا تھا کہ بیٹا اپنے کام سے کام رکھ، اور خبردار جو امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے درمیان جو لڑائی جھگڑے ہوئے ان میں زبان درازی ہرگز نہ کرنا. ابن تیمیہ کے خلاف ابن حجر ہیثمی کی فتاوی حدیثیں اٹھاؤ، کیا کچھ لکھا جیسے ہمارے مناظرانہ زبان میں کہتے ہیں کہ مٹی پلی تھی ابن تیمیہ کی، لیکن دونوں ہمارے اکابر. کوئی بھی نہیں کہتا کہ ابن تیمیہ کے بارے میں یہ، کوئی ابن حجر کے بارے میں یہ. تو اگر وفاق المدارس کے رسالے میں آ گئی، کسی اور چیز میں آ گئی، اسے بھی آپ مناظرانہ چپکلش یا غلط فہمی کی بنیاد پر محمول کریں، ورنہ پھر کسی بھی اکابر میں سے کسی کی بھی پگڑی نہیں بچی. اور جہاں تک محض الزام تراشی ہے تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے. آپ ام عائشہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ لہٰذا جب تک یہ چیز پورے شرعی طریقے سے ثابت نہ ہو جائے ہرگز ایک طرف کان نہ ہے. باقی جو ان واقعات کو، یہ تو ہمارے اپنے لوگوں سے میں نے مختصر مخاطب ہونا تھا.
باقی جو ہمارے دیگر گمراہ فرقے ان کو بھی شرم آنی چاہیے. بریلیوں کے خلاف تو مولانا قادری صاحب کی پوری 3 جلدوں میں کتاب آ گئی دست و گریبان کی. ان کا کوئی دنیا میں ایسا مولوی بچا نہیں جس نے دوسرے پر کفر کے فتوے نہ لگائے. غیر مقدنی کہ میرے پاس فیصلہ مکہ فتنہ سنائیہ کے نام سے کتاب پڑھی ہے کہ ثناء اللہ عامر سے کی کیسی مٹی پلید کی. اشاعت التوحید والوں کے خلاف جی یہ خس کم جہاں پاک یہ جو عامر سید ملتانی چترولی کے خلاف پوری کتاب خود اشاعت التوحید والوں نے لکھی ہے. لہذا وہ بجائے ہم پر الزام تراشی کرنے کے پہلے اپنے اس گھر کا گند صاف کریں. ہمارے یہ علماء کے اختلاف تو کفر کے اختلاف بھی نہیں ہے, تمہارے درمیان تو کفر اسلام کے اختلاف ہے. اس لیے میں نے باتیں کافی ہے, ماننے والے کی ایک بات بھی کافی, نہ ماننے والے کے لیے ہزاروں دلیلیں بھی نہ کافی. جب تک جو بکواس چل رہی ہے کچھ دنوں سے, جب تک وہ ثبوت شرعی کے ساتھ ثابت نہ ہو جائے, وہ صرف الزام ہے. الزام لگانے والوں کا گریبان پکڑو, یہ کیسا انصاف ہے؟ فقہا تو یہ کہتے ہیں کہ زنا کی تہمت میں 1 نہیں 2 نہیں 4 عورتوں کی بھی گواہی قبول نہیں, 4 مرد لے کر آؤ, پھر ایک خاص طریقے کے مطابق وہ گواہی دے. اگر نہیں کر سکے نفس الامر میں وہ کتنے نیک ہو کتنے عادل ہو, ان کو پکڑ کے کوڑے لگاؤ, ان کی عدالت ساکت کرو. اور یہ کیا رام کہانی مچائی ہوئی, نہ کوئی ثبوت, نہ کوئی ملاقات, نہ کوئی گواہ, اور بیچارے ایک ایسے آدمی پر پوری دنیا آپ ہمیں کہہ رہے کہ جی لوگ کہہ رہے کہ جی اس سے تعلق ختم کر دو, اس سے رابطہ ختم کر دو, وہ عدالت میں جائے, وہ اپنے آپ کو پاک صاف کرے. واہ بھائی واہ, جو چوری کا الزام لگا رہے اسے تم نے گھر پہ بٹھایا ہوا ہے, جو چوری کے دعوے کر رہے اسے تم نے گھر میں بٹھایا ہوا, اور بیچارے اس کو تم عدالتوں میں گھسیٹ رہے ہو جس پر چوری کے الزام ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے, کہاں کی عدالت ہے؟ ہمیں بھی تو بتایا جائے. بہرحال میں یہاں مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کے قول نقل کروں گا, بڑا زبردست قول ہے کہ ہم نے مولانا گھمن صاحب کو تو نہ تو کسی مولوی کے کہنے پر مانا ہے, نہ کسی رسالے کے کہنے پر مانا ہے. ہم نے انہیں خود دیکھا ہے, انہیں مسلک کا ترجمان مانے. خدا دی قسم اس دور میں مسلک کے احناف کا جتنا کام اللہ نے ان گھمن صاحب سے لیے, وہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ ہر صدی میں ایسے افراد پیدا کرتا ہے. اللہ نے مسلک کا کام لینے کے لیے اس دور میں مولانا گھمن صاحب کو پیدا کیا. میں ان کی جماعت کا بندہ نہیں, لہذا کوئی مجھ پر یہ الزام نہ لگے کہ میں شاید جماعتی تنخواہ حلال کرنے کے لیے بات کروں. واللہ آپ تصدیق اور تحقیق کر سکتے ہیں, میں ان کی جماعت کا بندہ نہیں. بہرحال اللہ پاک ہمیں ہدایت دے. اور میں مولانا گھمن صاحب کے بارے میں وہی عبدالواحد قریشی صاحب کے واقعہ کی قول نقل کروں گا کہ ہم نے نہ تو مولانا گھمن صاحب کو کسی رسالے کی بنیاد پر مانا ہے, نہ کسی مولوی کے کہنے پر مانا. ہم نے خود ان کو دیکھے, خود ان کے علم کو, ان کے تفقیہ کو دیکھا ہے. لہذا نہ تو کسی مولوی, نہ تو کسی خط, نہ تو کسی مجہول ویب سائٹ, اور نہ کسی رسالے کے کہنے پر ان کو چھوڑیں گے. ہاں ثبوت شرعی ہو جائے تو پھر ظاہر ہم نے اللہ کو منہ دکھانے مولانا گھمن صاحب کو جواب نہیں دینا. جب تک کے لیے وما علینا الا البلاغ المبین.